ان خارج رافض پیروں سے ہرگز نہ ہمیں گھبرانا ہے، یہ دین سے ہے معذور سبھی ہمیں ان کو سبق پڑھانا ہے، یہ دین سے ہے معذور سبھی ہمیں ان کو سبق پڑھانا ہے۔ یا دن کالی سی بھیڑوں کو، یا دن کالی سی بھیڑوں کو چھٹی کا دودھ دلانا ہے، وہ امام جلالی آیا ہے۔ پر تھوڑا سا جو بندہ یہ نعرے لگائے نا سب صحابی نبی جنتی جنتی، اس کو چاہیے وہ تھوڑی سی کلیئرنس کی جائے۔ سارے جنتی ہیں بھئی، سارے جنتی ہیں، اس میں تو شک کی کسی سنی کو نہیں ہے۔ کوئی رافضی ہو تو ہم اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں، لیکن کہیں ہم کہیں گڑبڑ تو نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی سوچنا پڑے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ او بھائی اگر سارے جنتی ہیں تو یہ حدیثوں کا کیا کرو گے؟ کہیں یہ حدیثوں کو رگڑنے کے لیے تو یہ نعرہ نہیں لگایا جا رہا۔ اور یہاں تک کہہ دیا کہ کچھ جو صحابہ عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین امام حسن یہ اونچے درجے کے صحابہ ہیں اور کچھ نیچے درجے کے، یہ جملہ بڑا تشویشناک۔ عشرہ مبشرہ بھی جنتی ہیں، پر کوئی ایسا تو سلسلہ کرو، کوئی ایسی تشریح تو کرو کہ یار وہ اتنے سے جنتی ہے، باقی بھی جنتی پر تلے سے جنتی۔ آپ نے سب کو اکٹھا ایک ہی کھاتے میں کر لیا۔ جب رب نے یہ آیت بیان کی تو اہل بیت کے فضائل کو رگڑا لگا دیا۔ او بھائی اگر سارے جنتی ہیں تو یہ حدیثوں کا کیا کرو گے؟ کہیں یہ حدیثوں کو رگڑنے کے لیے تو یہ نعرہ نہیں لگایا جا رہا۔ جب رب سب کی شان بیان کرے تو کیا یہ ہم یہ کہیں گے کہ اہل بیت کے تقوی کو یہاں پہ رگڑا لگ گیا ہے؟ او بھائی اگر سارے جنتی ہیں تو یہ حدیثوں کا کیا کرو گے؟ کہیں یہ حدیثوں کو رگڑنے کے لیے تو یہ نعرہ نہیں لگایا جا رہا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ نعرہ اتنا کارگر ہے کہ کئی جو مریض القلب لوگ ہیں ان کے اندر کی جو مرض ہے، بغض ہے، جو چھپی خباستیں ہیں، جو رافضیت ہے وہ باہر نکل رہی ہے آہستہ آہستہ۔ قریشی صاحب کا ایک بیان سنا جس میں وہ بیچارے اسی نعرے کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کیا کہوں۔ ادھر اہل سنت ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے تھے، ادھر کہہ رہے تھے جی ہم ہر صحابی کو جنتی مانتے بھی ہیں، کہتے ہیں یہ اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے، لیکن میرا یہ دل کہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بغض اہل بیت کی وجہ سے ہے۔ یہ شان اہل بیت کے میں جو حدیث ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ ان حدیثوں کو معاذ اللہ رگڑا دینے کے لیے یہ نعرہ لگایا گیا ہے۔ وضاحت کرو تم کیوں یہ نعرہ لگاتے ہو، تمہاری اندر نیت کیا ہے؟ تو اس طرح کی باتیں کر کے بیچارے قریشی صاحب تڑپ رہے تھے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم تو حضور کے سب صحابہ کو جنتی مانتے ہیں۔ جنتی سب ہیں پر سب ایک جیسے جنتی نہیں ہے۔ ذرا لگاؤ پھر نعرہ، حضور کا ہر امتی جنتی جنتی۔ جو بندہ یہ نعرے لگائے نا سب صحابی نبی جنتی جنتی، اس کو چاہیے وہ تھوڑی سی کلیئرنس کی جائے کہ کچھ جنتی ہیں اور کچھ جنت کے مالک ہیں۔ صحابہ سارے جنتی ہیں، یہ عقیدہ اہل سنت ہے، لیکن کہیں ہم کہیں گڑبڑ تو نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی سوچنا پڑے گا۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں وہ جائے گا جسے جاتے ہوئے اجازت علی عطا فرمائے، اور پھر جنت میں جائیں گے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ آگے بھی کام برابری والا نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ او بھائی اگر سارے جنتی ہیں تو یہ حدیثوں کا کیا کرو گے؟ کہیں یہ حدیثوں کو رگڑنے کے لیے تو یہ نعرہ نہیں لگایا جا رہا۔ اس لیے ہم سنی بڑی کلیئر کر کے بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سب جنتی ہیں، وہ کیڑا بغیرت لمتی ہو جڑا انہوں جنتی نہیں مندا۔ بولا ذرا سارے کو، سب صحابی نبی جنتی جنتی، سب جنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حسن حسین جنت کے سردار ہیں۔ کہیں یہ بغض اہل بیت میں کا اظہار کرنے کے لیے تو نعرہ نہیں ہے، پھر پورا لگاؤ سب صحابی نبی جنتی جنتی، اور ہر بے ادب علی جہنمی، ہر مبغض علی لعنتی لعنتی، ہر مبغض حسن لعنتی، ہر مبغض حسین لعنتی، ہر ابن یزید لعنتی۔ ہن دل ٹھنڈا ہوئے نا، ہن کہ وہ ہر صحابی نبی جنتی۔ کوئی سنی ہو وہ حضور کے کسی صحابی کو
معاذ اللہ، کوئی گھٹیا جملہ نہیں بول سکتا. لیکن صحابہ کا ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے سب جنتی پر برابر کوئی نہیں ہے. کوئی ایسی تشریح تو کرو کہ یار وہ اتنے دے جنتی ہے، باقی بھی جنتی پر تلے دے جنتی. آپ نے سب کو اکٹھا ایک ہی کھاتے میں کر دیا. تو ساتھ کیا لکھتے ہیں مفتی. تو کیا ایسا بندہ مفتی ہو سکتا ہے جس کی سمجھ اتنی کمزور ہو، جس کی طبیعت میں شر ہو، شرارت ہو، وہ مفتی ہو سکتا ہے؟ مفتی کی تو ذمہ داری ہے بھائی وہ بدگمانی نہ کرے، ظاہر پہ فتویٰ دے، بغیر قرینہ کے، بغیر کسی شاہد کے، بغیر کسی ثبوت کے وہ کوئی بھی ایسی بات نہ کرے. یہ مفتی کی ذمہ داری ہے. جو بندہ اتنا کچے دماغ والا ہے اور ایسا جس کا نفس شرارتی ہے، وہ بندہ تو مفتی ہو ہی نہیں سکتا. اب مفتی صاحب یہ اہل سنت پہ بدگمانی کر رہے تھے، بار بار تڑپ رہے تھے کہ تم کیوں یہ نعرہ لگاتے ہو، یہ کیوں لگاتے ہو نعرہ، تمہاری نیت کیا ہے، تم کہیں بغض اہل بیت میں تو نعرہ نہیں لگاتے. تو مفتی صاحب اسی لیے تو یہ نعرہ لگا ہے کہ آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ سامنے آ جائیں کہ جب اللہ کا اعلان ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی جنتی ہے. جب رب نے یہ فرما دیا، یہ صحابہ کا اعزاز ہے، ہم صحابہ کی شان کو بیان کرتے ہیں. اور جو آپ جیسے لوگ ہیں جو اہل سنت کہہ کے اور ہر صحابی کو جنتی مان کے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں سنی کوئی گھٹیا لفظ نہیں بول سکتا، یہ بھی جملہ ہے آپ کا. پھر جو نو ڈیمانڈ معاویہ کہے، پھر حضرت معاویہ کے نام پر اعتراض کرے، سیاست معاویہ کا نعرہ اسے نہ بھائے، تو اب جان لینا چاہیے آپ کو کہ یہ نعرہ کیوں لگایا گیا. یہی تو مقصد تھا. یہ امیر اہل سنت کی یہ کرامت ہے کہ انہوں نے یہ نعرہ لگایا. تو دیکھو جو بندے کہتے ہیں ہم سنی بھی ہیں، ہمارا عقیدہ بھی ہر صحابی نبی جنتی ہے، پھر وہ بیچارہ اگر تڑپ جائے اس نعرے پہ اور اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہ ہو، قرینہ بھی نہ ہو، پھر عجیب عجیب باتیں کریں کہ عام بندہ سن کے سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ یہ یار بندہ یہ عالم ہے، یہ مفتی ہے. آپ کے دل کے اندر جو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے، کسی عام سنی سے پوچھیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ کیوں لگاتے ہو، تم سارے صحابہ کو برابر سمجھتے ہو، سارے صحابہ کو برابر سمجھتے ہو؟ تو کہے گا نہیں یار برابر کیسے ہیں، جب یہاں برابر نہیں تو جنت کے اندر بھی ان کا مقام برابر نہیں. کون احمق بے وقوف یہ سوچ سکتا ہے؟ اصل میں مقصد یہی تھا یہ نعرہ لگانے کا کہ رب نے یہ فرمایا ہے، ان کا اعزاز ہے، ان کی یہ شان ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح تو ہر امتی جنتی ہے، پھر آپ کہیں ہر امتی جنتی جنتی. اچھا ہر امتی کا جنتی ہونا، صحابہ کا جنتی ہونا یہ برابر ہے؟ صحابہ تو دوزخ کی آواز بھی نہیں سنیں گے کہ ہر امتی کو بھی یہ مقام حاصل ہوگا کہ وہ بغیر دوزخ کے قریب کیے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. کہ ہر امتی کے لیے یہ اعزاز ہے؟ تو صحابہ کے بارے میں یہ نعرہ لگانے کا مقصد یہ تھا، ایک تو ان کا اعزاز ہے، ان کی شان ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ رب کے نزدیک ان کا کتنا مقام ہے. اور دوسرا جو لوگ سنی کہلوا کے اور ہر صحابی کو جنتی مان کے پھر وہ ان پہ تان کرتے ہیں، معاذ اللہ انہیں نو ڈیمانڈ کبھی کہہ کے تان کرتے ہیں، کبھی ابو سفیان کی ذات پہ تان کرتے ہیں، کبھی معاویہ نام پہ تان کرتے ہیں. ان بدبختوں کو سمجھ آئے کہ یہ جنتی ہیں جن سے رب نے جنت کا وعدہ کر لیا، ہمیں کچھ حیا کرنا چاہیے، شرم کرنی چاہیے. یہی تو مقصد تھا جس کو آپ سمجھ نہیں سکے. جو ہمارا مقصد تھا وہ آپ سمجھے نہیں. آپ نے یہ وضاحت پہلے لینی تھی، پھر اس طرح کے آپ نے باتیں کرنی تھی. جو کہیں بغض اہل بیت میں تو نہیں ہے، کہیں حدیثوں کو رگڑا دینے کے لیے تو نہیں ہے. یہ تو بالکل صاف سی بات ہے کہ کئی ایسے بندے ہیں جو کہتے ہیں ہم صحابی کو جنتی مانتے ہیں، پھر وہ بکواسات بھی کرتے ہیں. ہمارا مقصد تو اتنا تھا، صرف اتنا مقصد ہے. پھر جناب آپ نے کہا یہ مکمل نعرہ نہیں ہے، پھر آپ نے جو نعرہ لگایا وہ مکمل ہے. آپ ایک طرف کہتے ہیں میں اہل سنت ہے، ہم رافضیوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے، دوسری طرف آپ نے یہ کہا کہ نعرہ مکمل کس طرح ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور ہر دشمن علی جہنمی جہنمی، ہر مبغض علی لعنتی لعنتی، ہر مبغض حسن لعنتی لعنتی، ہر مبغض حسین لعنتی لعنتی، ہر ابن یزید لعنتی لعنتی. آپ نے یہاں ابن سبا کا نام نہیں لیا، سبا کی ذریت کا نام نہیں لیا. کوئی تعلق تو نہیں آپ کا ابن سبا کے ساتھ. یزید کے بارے میں الحمدللہ ہمارا وہی موقف ہے جو اعلیٰ حضرت کا ہے. یزید خبیث ہے، پلید شخص ہے، لیکن آپ نے کبھی ابن سبا کا نام نہیں لیا اور سبائی نسل کا نام نہیں لیا. آپ کا کوئی تعلق تو نہیں ان کے ساتھ. پھر آپ کہتے ہیں یہ مکمل نعرہ، اب ٹھنڈ پڑی ہے. تو اب آپ بتائیے اگر آپ اہل سنت ہیں تو کیا شیخین کریمین کے دشمن نہیں ہیں، ان کے مبغضین نہیں ہیں، حضرت معاویہ کے مبغضین نہیں ہیں؟ بتائیے تو آپ کے نزدیک ان کی کیا شان ہے؟ آپ نے نعرہ یہاں تک مکمل کر لیا کہ جو علی کے ساتھ بغض رکھے وہ لعنتی بھی ہے، جنبی بھی ہے، لیکن جو حضرت ابو بکر صدیق سے بغض رکھے اس کے بارے میں آپ کی زبان پہ لعنت کیوں نہیں آئی؟ اور جہنمیوں نے کہا آپ نے نعرہ کیوں نہیں مارا؟ حضرت عمر فاروق کا جو دشمن اور مبغض ہے اس کو آپ نے لعنتی اور جہنمی کیوں نہیں کہا؟ حضرت عثمان کا جو مبغض اور دشمن اس کو آپ نے لعنتی اور جہنمی کیوں نہیں کہا؟
حضرت معاویہ کا جو دشمن اور مبغض ہے اس کو آپ نے لعنتی اور جہنمی کیوں نہیں کہا؟ آپ بتائیے کس کی دال میں کالا کالا ہے؟ قریشی صاحب اتنی تیزی اچھی نہیں ہوتی، دیکھنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، آپ چند اپنے چمچوں میں بیٹھ کے آپ ناچ کود اچھی کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے یہ میڈیا کا دور ہے، کہاں کہاں آپ کی باتیں پہنچیں گی، آپ ساتھ مفتی بھی لکھتے ہیں، تو اس طرح کی کچی باتیں کرنا بغیر دلیل کے بغیر کرینے کے یہ ایک عالم دین کو اور اس بندے کو زیب دیتی ہیں جو بندہ کہتا ہے کہ میں مفتی ہوں۔ پھر آپ نے کتنی ڈنڈی ماری، آپ کے اندر جو میل تھی اور سیاہی تھی وہ آپ نے باہر نکال دی کہ آپ نے معاذ اللہ جب حدیث مبارکہ پڑھی کہ ابوبکر صدیق نے کہا کہ علی جس کو پروانہ نہیں دیں گے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، تو آپ کی زبان جل جانے لگی تھی اگر آپ مکمل حدیث پڑھ دیتے۔ آپ بتائیے حدیث کو رگڑا کون دینے والا ہے؟ یہ دیکھیے ریاض الناظرہ ہے، اس کے اندر مکمل حدیث پاک کیا ہے۔ اگر آپ سنی ہوتے، آپ کے اندر اگر کوئی میل نہ ہوتی تو آپ کبھی یک طرفہ انداز اختیار نہ کرتے۔ سنی تو ملا کے چلانے والا ہے، دونوں جو طرفیں ہیں آل صحاب کے اہل بیت کی، شیخین کی جو شان اس کو بھی بیان کرتا ہے، جو اہل بیت کی شان اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ یہ تو انداز ہی سنی کا نہیں ہے جو آپ کا ہے۔ آپ نے جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی کہ ابوبکر صدیق نے کہا کہ جنت میں وہ جائے گا جس کو علی اجازت دیں گے، تو آپ کے علم کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ مکمل حدیث مبارکہ کس طرح ہے کہ یہ بات سن کے مولا علی شیر خدا بھی ہنسے، اور آپ نے کہا کہ ابو بکر آپ کو بھی بشارت ہو، قال رسول اللہ لا یکتب الجواز الا لمن احب ابا بکر، کہ علی اس کو کبھی بھی جنت کی اجازت نہ دینا جو ابو بکر سے محبت نہیں رکھتا۔ آپ بتائیے حدیث کو رگڑا دینے والا کون ہے؟ اور ابو بکر کا بغض کس کے دل کے اندر ہے؟ حضرت عمر کا بغض کس کے دل کے اندر ہے؟ حضرت معاویہ کا بغض کس کے دل کے اندر ہے؟ ہمارے دل کے اندر الحمدللہ اہل بیت کا کوئی بغض نہیں ہے۔ ہم حدیثوں کو رگڑا دینے کے لیے نعرہ نہیں لگاتے، ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے جو آپ نے اتنی بدگمانی کی بغیر کسی کرینے کے، بغیر کسی ثبوت کے؟ اور آپ نے پھر کہا کہ جنتی سارے برابر نہیں ہیں۔ کون جنتیوں کو برابر سمجھتا ہے بھائی؟ کون احمق بے وقوف ہے جو جنتیوں کو برابر سمجھتا ہے؟ پھر آپ نے کہا کچھ جنت کے مالک بھی ہیں، پھر آپ نے ڈنڈی ماری حدیثوں کو رگڑا دے گئے۔ الزام آپ لگا رہے تھے ہم پہ کہ یہ حدیثوں کو رگڑا دینے کے لیے ہے، لیکن آپ کا معاملہ بالکل واضح ہے۔ ہم نے تو ایسی حرکت کی نہیں کہ حدیثوں کو رگڑا دینے والی، لیکن آپ نے علل اعلان بالکل صاف صاف آپ نے حدیثوں کو رگڑا دیا۔ آپ نے حدیثیں چھپا دی جو شیخین کریمین کی شان کے اندر تھیں۔ آپ نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ، حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، کہیں یہ حدیثوں کو رگڑا تو نہیں دے رہے؟ آپ نے یہ الزام لگایا، لیکن خود آپ نے ان حدیثوں کو رگڑا دیا کہ جن کے اندر شیخین کریمین کی جنت کی سرداری کا رسول اللہ نے ذکر کیا، مولا علی کے بقول ذکر کیا۔ آپ کی زبان جل جاتی اگر آپ کی زبان پہ وہ حدیثیں آ جاتی۔ یہ دیکھیں المسند کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے اور اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ نے ابو بکر عمر کو آتے دیکھا تو مولا علی شیر خدا سے مخاطب ہوئے، یا علیو، اے علی، ہازانی سیدہ کہول اہل الجنتی وشبابہا وشبابہا، مفتی صاحب وشبابہا، کہول اہل الجنتی وشبابہا بعد النبیین والمرسلین، کہ علی یہ میرا ابو بکر، میرا عمر، یہ جنتی نوجوانوں کے بھی سردار ہیں، جنتی بوڑھوں کے بھی سردار ہیں، نبیوں رسولوں کے بعد۔ آپ بتائیے جو بھی میری امت میں سے نبیوں رسولوں کے بعد صحابہ میں سے ہو، اہل بیت میں سے ہو، قیامت تک جو بھی ولی ہو، غوث کتب ہو، امام مہدی کیوں نہ ہو، سب کے کوئی جوانی کے اندر جائے، کوئی بڑھاپے کے اندر جائے، میرا ابو بکر عمر دونوں کے سردار ہیں۔ یہ تو رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اب دیکھیے ترمذی شریف ہے، سیاستہ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ 3664 نمبر پر یہ 3 روایتیں ہیں۔ تو یہاں ایک روایت حضرت انس سے مروی ہے، 2 روایتیں مولا علی شیر خدا سے مروی ہیں کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں ہازان سیدہ کہول اہل الجنتی من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، یا علیو، اے علی، میرے ابو بکر عمر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نبی اور رسولوں کے بعد تمام جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ اب بتائیے جناب، ڈنڈی حدیثوں میں کس نے ماری، رگڑا کس نے دیا، بغض شیخین کا اظہار کس نے کیا؟ آپ کی نگاہ میں مبغض علی جو ہے وہ تو لعنتی جہنمی ہے، مبغض شیخین کیوں لعنتی جہنمی نہیں؟ مبغض معاویہ کیوں لعنتی جہنمی نہیں؟ آپ کہہ بھی رہے ہیں ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے، پھر آپ نے نعرہ لگوا بھی دیا، پھر آپ کو کیا حاصل ہوا؟ جہاں سے آپ چلے تھے وہیں آپ ٹھہر گئے آ کے۔ آپ کیا نکالنا چاہتے تھے؟ ادھر سے تو الحمدللہ کچھ نہیں نکلا، لیکن آپ کی طرف سے الحمدللہ بہت کچھ سامنے آ گیا ہے، دنیا جانتی ہے اور دیکھ رہی ہے اور دیکھتی رہے گی۔ تو اس وجہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی محبت اہل بیت سے، ہمیں ہماری نسلوں
کو ایسی محبت اہل بیت سے بچائے جو صحابہ کی بغض کی طرف لے کے جائے، اور ایسی محبت پہ رکھے اہل بیت کی جس پر صحابہ بھی تھے، پوری امت کے اولیاء تھے، علماء تھے، ہمارے بڑے بزرگ تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی محبت اہل بیت عطا فرمائے جو سواد اعظم والی ہے، ہم سب کو اسی پہ موت نصیب۔ جو بندہ یہ نعرے لگائے نا سب صحابی نبی جنتی جنتی، اس کو چاہیے وہ تھوڑی سی کلیئرنس کی دے، سارے جنتی ہیں بھئی، سارے جنتی ہیں، اس میں تو شک کی کسی سنی کو نہیں ہے۔ کوئی رازی ہو تو ہم اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں، لیکن کہیں ہم کہیں گڑبڑ تو نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی سوچنا پڑے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ او بھائی اگر سارے جنتی ہیں تو یہ حدیثوں کا کیا کرو گے؟ کہیں ان حدیثوں کو رگڑنے کے لیے تو یہ نعرہ نہیں لگایا جا رہا، کہیں ان حدیثوں کو رگڑنے کے لیے تو یہ نعرہ نہیں لگایا جا رہا۔ یاد رکھیں ہمارے جو نعرے ہوتے ہیں وہ ہمارے عقیدوں کی ترجمانی کرتے ہیں، وہ ہم نے مخالفین کو دیکھ کے وہ نعرے بنائے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ صحابہ کرام کے دور میں مشرکین کے مقابلے میں صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، بعد میں جب پھر گستاخان رسول اور منافقین کے مقابلے میں نعرہ رسالت بلند ہوا، پھر جب خلفائے راشدین کے منکرین اور دشمن پیدا ہوئے تو پھر نعرہ تحقیق حق چار یار، پھر یہ نعرہ ایجاد ہوا۔ پھر اسی طرح اولیاء کرام کی شان میں توہین کرنے والوں کی جب باری آئی، غوث اعظم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی، تو پھر نعرہ غوثیہ بلند ہوا۔ اسی طرح وقتاً فوقتاً بہت سارے نعرے ہم اہل سنت میں رائج ہیں۔ جب ہمارے ہاں کچھ ایک ایسا طبقہ ہے جس نے صحابہ کرام کی توہین کرنا شروع کی شان میں گالیاں نکالنی اور لان تان کرنا اور ان کی تکفیر کرنا شروع کی، اور خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں توہین اور تنقیص کا سلسلہ شروع ہوا، تو ہم اہل سنت نے یہ نعرہ بلند کیا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کہ ہر صحابی نبی جنتی ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ عادل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی اگلی پچھلی ساری حضور کے صدقے میں خطاؤں کو معاف فرما دیا، اور حضور نے فرما دیا میرے صحابہ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور رب کائنات نے فرما دیا اور حضور نے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ یہ ہمیں نعرہ اور یہ عقیدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے ایک سنی آدمی کہلوانے والے حضرت صاحب کو ہی اس نعرے سے تشویش ہو گئی اور ان کو تحفظات ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ کہیں اہل بیت کے فضائل کو رگڑا لگانے کے لیے یہ نعرہ تو نہیں ہے۔ پر تھوڑا سا جو بندہ یہ نعرے لگائے نا سب صحابی نبی جنتی جنتی، اس کو چاہیے وہ تھوڑی سی کلیئرنس کی دے، سارے جنتی ہیں بھئی، سارے جنتی ہیں، اس میں تو شک کی کسی سنی کو نہیں ہے۔ کوئی رازی ہو تو ہم اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں، لیکن کہیں ہم کہیں گڑبڑ تو نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی سوچنا پڑے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ او بھائی اگر سارے جنتی ہیں تو یہ حدیثوں کا کیا کرو گے؟ کہیں ان حدیثوں کو رگڑنے کے لیے تو یہ نعرہ نہیں لگایا جا رہا۔ اور یہاں تک کہہ دیا کہ کچھ جو صحابہ عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین امام حسن حسین یہ اونچے درجے کے صحابہ ہیں اور کچھ نیچے درجے کے، یہ جملہ بڑا تشویشناک۔ عشرہ مبشرہ بھی جنتی ہیں، پر کوئی ایسا تو سلسلہ کرو، کوئی ایسی تشریح تو کرو کہ یار وہ اتنے سے جنتی ہے، باقی بھی جنتی، پر تلے سے جنتی۔ آپ نے سب کو اکٹھا ایک ہی کھاتے میں کر دیا۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جب بھی حضور کی افضلیت بھی بیان کریں گے تو اس طرح بیان کریں گے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی تنقیص کی بو بھی نہ آئے، یعنی ہم سب نبیوں کی فضیلتیں بیان کر کے کہیں گے جب یہ اتنے فضل والے ہیں تو ہمارے حضور کتنے فضل والے ہوں گے۔ اسی طرح جب ہم صحابہ کرام کی یا اہل بیت کی تعریف بیان کریں گے، ان کی افضلیت یا شان بیان کریں گے، تو اس طرح بیان کریں گے کہ دوسرے صحابہ یا اہل بیت کی توہین اور تنقیص نہ ہو۔ یوں کہیں گے جب یہ سب صحابہ جنتی ہیں، جب سب اہل بیت جنتی ہیں، تو پھر جو اعلیٰ درجے کے ہیں صحابہ عشرہ مبشرہ، اہل بدر اور خلفائے راشدین، حضرت مولا علی مشکل کشا، حسن حسین، حضرت فاطمہ الزہرا، اماں عائشہ اور حضرت صدیق اکبر، یہ پھر کتنے بلند درجے کے جنتی ہوں گے۔ یعنی ہم واقعوں کی تعریف کر کے کہیں گے کہ ان کی کتنی شان ہے، تو پھر ان کی کتنی ہوگی۔ یوں نہیں کہیں گے کہ وہ اونچے ہیں اور یہ نیچے والے ہیں۔ اس لیے اپنی اصلاح فرمائیں۔ اور افسوس یہ ہوا کہ ایک سنی حضرت مولا علی مشکل کشا نے سرٹیفکیٹ دیا ہے، سنی ہی صرف،
اصل محب اہل بیت ہیں اور سب سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرنے والے. حضرت دارقطنی کی حدیث ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ ایک قوم ہم اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرے گی مگر وہ ایسی نہ ہوگی کیونکہ وہ ابو بکر اور عمر کو برا کہیں گے. تو الحمدللہ سنی ہی حقیقت میں اور اصل میں اور سب سے زیادہ محبت کرنے والے اہل بیت سے. لہذا ایک سنی میں شک کرے، یہ بات آج تک نہ کسی نے سوچی تھی نہ کانوں نے سنی تھی، لیکن افسوس کہ آپ نے کیوں یہ کہی. ہمیں تو کسی سنی سے متصور ہی نہیں ہو سکتا کہ سنی یہ بات کرے، لیکن یہ بات آپ نے کی. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ صحابہ اکرام اور خصوصاً امیر معاویہ سے دشمنی رکھنے والے لوگوں کو للکارنے کے لیے اور عقیدہ صحیح سمجھانے کے لیے یہ نعرہ ہے. تو آپ کو اس نعرے سے تکلیف ہوئی تو ہمیں بہت اس پہ پریشانی ہے، تشویش اور تحفظات ہیں. آپ کو اپنا موقف واضح کرنا پڑے گا. جب رب کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ میں نے سب صحابہ اکرام کو جنت کا وعدہ کیا ہے، سب صحابی نبی جنتی، جب رب کہے تو آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ تحفظ. کیا جب رب نے یہ آیت بیان کی تو اہل بیت کے فضائل کو رگڑا لگا دیا؟ او بھائی اگر سارے جنتی ہیں تو یہ حدیثوں کا کیا کرو گے؟ کہیں ان حدیثوں کو رگڑنے کے لیے تو یہ نعرہ نہیں لگایا جا رہا. آپ کہاں آپ کھڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور سب کو ہدایت عطا فرمائے. جب بھی اللہ نے بہت سارے مواقعوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ کی شان بیان کی، حالانکہ ان جو شانیں بیان کی ان میں کوئی بہت زیادہ حقدار تھے، کچھ کم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کی وہ شان بیان کی. جیسا کہ رب فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار، ان کی سب صحابہ کی شان بیان کی کہ یہ دشمنوں پہ شدت رکھتے ہیں، رحماء بینہم آپس میں محبت کرتے ہیں. اور فرمایا کا زرع اخرج شطأہ فآزرہ الی قولہ لیغیظ بہم الکفار کہ اللہ نے ان کی ایک ہری بھری خوبصورت کھیتی سے مثال دی اور فرمایا کہ اس کفار کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. کفار کو، کسی سنی کو صحابہ اکرام کے جنتی ہونے سے تکلیف نہیں ہو سکتی اس نعرے سے. اور اب سب صحابہ کی شان میں فرماتا ہے وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہ سب اللہ کے مددگار ہیں اور سب سچے ہیں. اور سب کو فرماتا ہے أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ سارے ہی فلاح پانے والے ہیں. اور سب کے لیے فرماتا ہے أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ، یہ سب مومن ہیں. حقا لہم مغفرۃ و اجر و رزق کریم، اور ان کے لیے سب کے لیے بخشش ہے، سب کے لیے رزق کریم ہے. اور سب کے لیے فرماتا ہے امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے تقوی پرہیزگاری اور ان کے عدل و دیانت کی دینداری کی اللہ نے ان کا آزمائش کر لی ہے، ان کا امتحان لے لیا ہے، یہ سب پاس ہیں. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور ان کے لیے مغفرت ہے، سب کے لیے اجر عظیم ہے. والزمہم کلمۃ التقوی، اللہ کہتا ہے میں نے سب صحابہ جو بھی ہیں ان کے لیے تقوی، پرہیزگاری، دینداری اور ان کے لیے ایمانت داری اور خصائص اور خوبیاں ان کے لیے لازم کر دی. ان میں کوئی بھی فاسق فاجر گناہگار نہیں. اگر ان سے کوئی غلطی کسی سے ہو بھی گئی بتقاضا بشریت، رب کہتا ہے میں نے سب معاف کر کے ان کو متقی اور پرہیزگار میں نے بنا دیا ہے. جب رب سب کی شان بیان کرے تو کیا یہ ہم یہ کہیں گے کہ اہل بیت کے تقوی کو یہاں پہ رگڑا لگ گیا ہے؟ او بھائی اگر سارے جنتی ہیں تو یہ حدیثوں کا کیا کرو گے؟ کہیں ان حدیثوں کو رگڑنے کے لیے تو یہ نعرہ نہیں لگایا جا رہا. یہ کوئی سنی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ تو اہل بیت کے صدقے میں اللہ نے سب کو اتنی شانیں عطا فرمائی. اور اب فرماتا ہے وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور یہ صحابہ ہی اس بات کے حقدار ہیں اور اہل ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور پھر رب سب کے لیے فرماتا ہے رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ کہ یہ اللہ ان سب سے راضی، یہ سب اللہ سے راضی، اور ان سب کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے. اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جو اللہ نے ان سب صحابہ کو عطا فرمائی ہے. اور رب کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، رب کہتا ہے معیار ایمان یہ ہے کہ جس طرح یہ سارے صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں، ان میں سے کسی ایک جیسا بھی ایمان لے آؤ گے تو تم مومن ہو جاؤ گے. اور رب کہتا ہے اگر ان میں سے کسی ایک جیسا بھی ایمان ہوگا فقط اہتدوا تو تم ہدایت والے ہو جاؤ گے. تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے جب سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا، اس کا ذکر کر رہا ہے، ان کی اتنی شانیں بیان کر رہا ہے، تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی اہل بیت کی یا کسی اور کی عظمت کو رگڑا لگایا ہے؟ یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے
ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جب سب صحابہ کی یہ شان ہے تو پھر اہل بیت کی کیا شان ہوگی، امام حسن حسین کی کیا شان ہوگی، حضرت فاطمہ الزہرا کی کیا شان ہوگی، ازواج مطہرات کی کیا شان ہوگی، حضور کی دیگر اولاد کی کیا شان ہوگی، عشرہ مبشرہ کی پھر کیا شان ہوگی، پھر خلفائے راشدین کی کیا شان ہوگی، اور سیدنا صدیق اکبر جو سب سے افضل ہیں پھر ان کی کیا شان ہوگی۔ ہم نے یوں بیان کرنا ہے۔ اللہ بہرحال یہ نعرہ جو ہے، یہ نعرہ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کا دیا ہوا ہے، اور یہ عقیدہ ہے کلن وعد اللہ الحسنہ، کہ رب کہتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور آپ کو اس پہ تحفظات ہیں، خدشات ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، پھر میں جاتے ہوئے کہہ دوں کہ یہ نعرہ ان لوگوں کے لیے جن کو صحابہ کرام سب یا بعض صحابہ سے تکلیف ہے، خصوصاً حضرت امیر معاویہ سے، اور یہ بات آپ کو بھی پتا ہے، اور یہ نعرے اسی ہی پس منظر میں اب بنائے گئے ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا کہ امیر معاویہ بھی جنتی، پہلے سب کا حضرت صدیق اکبر کا جنتی ہونا بیان کیا، حضرت عمر کا جنتی ہونا، حضرت مولا علی مشکل کشا کا، حضرت فاطمہ الزہرا کا، امام حسن حسین کا، ان کا بیان کر کے پھر کہا امیر معاویہ بھی جنتی۔ اور یہ ان لوگوں کو جو حضرت امیر معاویہ سے بغض و عناد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ ان کو رد کرنے اور اس کے مقابلے میں عقیدہ اہل سنت بیان کرنے کے لیے نعرہ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس نعرے سے کسی رافضی کو تکلیف ہونی چاہیے، آپ کو کیوں ہے؟ ہمیں اس بات پہ بڑے خدشات اور تحفظات ہو رہے ہیں کہ آپ اپنے سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کو اس نعرے سے تکلیف ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔